جب بھی جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس دل سے اپنی یاد نکال دیتا ہے۔ تو پھر تم بھی ان لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ تم دور تو جا رہے ہو مگر اتنا نہ چلے جانا کہ اللہ کو ڈھونڈ ہی نہ سکو۔ ساری چیزیں واپس مل جاتی ہیں، یا ساری خواہشات کسی نہ کسی ذریعے سے پوری ہو ہی جاتی ہیں۔ ہر شے ہر شخص کا نعم البدل ہے۔ ہر خلا پر ہو جاتی ہے، اگر پوری نہیں ہوتی تو صرف اللہ کی کمی ہے، پھر چاہے چاند ستاروں پر عبور حاصل کیوں نہ ہو جائے۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے، پھر چاہے وہ ہمیں صرف لڑکھڑانے پر چن لے یا کوئی زوردار ٹھوکر کھا کر زمین پر منہ کے بل گرنے کے بعد، پھر چاہے وہ خوشی کے آنسو میں چن لے یا درد کے ایک لمبے سفر کے بعد۔ فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے، کیونکہ ان سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو پسند آ جائے، جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال، اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، جن کی پہنچ 7 آسمان پار تک ہو۔ ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں۔ یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے بھی باہر ہے، کیونکہ وہ ممکن اور ناممکن کی جنگ میں الجھ کر ہار جیت کا فیصلہ خود سنا دیتے ہیں۔ یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا، وہ دیکھتے ہیں تمہارے ہر چھپے آنسو۔ پر اب تم اللہ کی محبت سے باخبر ہی صحیح، درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، وہ ہچکیاں اور وہ سسکیاں جب اس کے بدلے تم کہاں کہاں کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے ہر ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے، یاد ہے، وہ نہیں بھول سکتا مگر ہم بھول جاتے ہیں اس کو۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ تو اگر اللہ نے تم سے وہ لیا ہے جسے تم کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو یقین رکھو کہ وہ بدلے میں تمہیں وہ دے گا جسے پانے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا جو اسے مانگتے ہی نہیں، پھر وہ تمہارے دعا کے لیے اٹھائے گئے ہاتھوں کو کیسے خالی رہنے دے سکتا ہے؟ اور ان قریب دل اکیلا رہ جائے گا، اسے انسان چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ اپنی کمیوں اور کمزوریوں کے باعث معذور ہیں، اور وہ صدمے اور درد و عالم سے ہی دوچار ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ اسے یقین آ جائے گا کہ حقیقت میں کوئی تعلق درست نہیں سوائے اللہ کے۔ تو پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون نہیں، کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ صرف نیت اور طرف دیکھتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہیں ان چیزوں تک لے جا سکتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، کیونکہ نصیب پر اللہ کے سوا اور کسی کا اختیار نہیں، اور جب تم اللہ پہ اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہو تب وہ یہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے، اور پھر تمہاری دعائیں معجزے لاتی ہیں اور سب مکمل کر دیتی ہیں۔ سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ طریقہ بندگی ہے، سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان؟ انجام کے خوف سے تم ان کے پیچھے نہیں بھاگتے پھر جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کے علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، ہاں سب کچھ۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زاروں قطار روتا ہے، اپنے نصیب پر بھی روتا ہے، منتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے،
نمازیں پڑھتا ہے، جب ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ نے سارے رشتے کی حقیقت عیاں کر دی ہوتی ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اور اب اس چیز کی طلب بھی باقی نہیں رہتی۔ دل ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے، اب اسے اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ منظر کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، حالات بھی بدلتے ہیں اور وقت بھی پاسا پلٹتا ہے۔ بات صرف صبر اور یقین کی ہے۔ اس پہ صبر کر لو جو ملا نہیں، اور اس پہ یقین رکھ لو جو اب تمہارے پاس ہے، پھر تم تک وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے صبر کر رکھا تھا۔ چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمنا کرو، پھر جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کر تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیا جائے گا۔ اے اللہ، میں نے تجھے وہ فاصلے سونپے جن کی مسافتیں مجھے معلوم نہیں، وہ راستے جن کی منزلیں مجھے نظر نہیں آتی، وہ امیدیں کہ جن کا باہر آنا محال لگتا ہے، وہ دعائیں جن کی قبولیت کا میں وقت نہیں جانتا، وہ نعمتیں جن کے حصول کے اسباب میسر نہیں۔ تو اپنی صفات کی برکت سے ان سب کو پورا کر دے یا رب، آمین یا رب العالمین۔ جس طرح ٹوٹے دل کی آہا عرش ہلا دیتی ہے، اسی طرح ٹوٹے دل کی فریاد بھی سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ درد اور تکلیف میں لگائی گئی آواز اللہ کبھی انسنی نہیں کرتا، پھر چاہے زمانہ راہ میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ لگائے۔ اگر اللہ کسی کام کو کرنے کی ٹھان لے تو وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو سارے معجزے یقین کے ہیں، اور اللہ کے کن پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی عطائیں تمہاری منتظر ہوں گی۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل یقین کے ساتھ صبر کر جانا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے، وہ تمہیں تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ صبر وقت گزارنے سے نہیں آتا، صبر رونے سے نہیں آتا۔ جتنا مرضی خوش رہنے کی کوشش کر لو، جتنا مرضی ہنسنے کی کوشش کر لو، خود کو تسلی دو کہ سب ٹھیک ہے۔ وہ تکلیف اس وقت کے لیے تو کم ہو جائے گی، مگر دل کے اندر ہی کہیں خاموش ہو جائے گی۔ صبر تب آتا ہے جب صبر دل سے کیا ہوتا ہے، مجبوری سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر نہیں۔ صبر تب آتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے۔